الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَيَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب کوئی بے حیائی کرتے تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، تو فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کہ اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ سایہ مبارکہ میں کفار مشرکین سے اللہ تعالی نے خطاب فرمایا، بے حیائی کرتے، گناہ کا کام کرتے اور یہ کہتے کہ ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ اس سے مراد کفر بھی ہے اور ننگے ہو کر طواف کرنا بھی ہے۔ اس بات کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ گناہ کی نسبت، برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا۔ ایمان والے کا یہ کام نہیں ہوتا۔ ایمان والے کا کام ہوتا ہے کوئی گناہ ہو جائے، بے حیائی کا کام ہو جائے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے۔ یہ کفار مشرکین کا طریقہ تھا کہ گناہ کرتے تھے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے تھے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ اچھائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی ہے، اور کوئی برائی ہو جائے، بے حیائی ہو جائے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرنی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ اور آپ فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت، اور اس کی عبادت کرو نرے اس کے بندے ہو کر، جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی برے کام کا حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، جہاں پر عدل نہیں ہوتا، تو پھر وہاں پر کبھی امن قائم نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے معاشرے کا بھی حال ہے کہ جہاں پر انصاف نہ ملے، عدل نہ ملے، تو پھر وہاں پر بلائے بلائے ہوتی ہیں، ظلم و ستم ہوتا ہے۔ جو انصاف نہیں کرتا، جو انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، کل جو اس کا حشر ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے، تو جو لوگ انصاف نہیں کرتے کل برے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ بندہ جس منصب پر ہو، جس عہدے پر ہو، اسے چاہیے کہ ہر وقت انصاف کرتا رہے اور اپنا منہ سیدھا کرو۔ اس سے مراد قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، اور اس کی باطنی تفسیر یہ ہے کہ ہر وقت اپنی توجہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنی ہے۔ یہی اصل کمال ہے کہ جس کا منہ، جس کا چہرہ ہر وقت، جس کی سوچیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رہیں، تو اس کا چہرہ سیدھا رہتا ہے۔ انسان کا چہرہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، وہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے، جو نیکی کرے اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرے۔ جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے، وہ زمین میں دبا دی جاتی ہیں۔ تو اصل انسان، اصل مسلمان وہی ہے کہ چھوٹی سی نیکی کرے لیکن اس کا مقصد یہی ہو کہ اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہیں۔ جو اللہ کے لیے خالص نیکی ہو، بھلے بڑی نیکی نہ ہو، چھوٹی نیکی ہو، کل میزان میں اس کا وزن اتنا بھاری ہوگا کہ وہ ساری گناہوں کے پلڑے کو نیچا کر دے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں خالص نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے میں دکھاوا بہت ہے، چھوٹی سی نیکی کریں گے اسے بھی سوشل میڈیا پر ڈالیں گے۔ جب تک انسان نیکی کر کے 10 بندوں کو بتا نہ دے، اسے سکون نہیں ملتا۔ تو اصل نیکی یہی ہے کہ انسان سیدھے ہاتھ سے خرچ کرے اور الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ مشکل کام ہوتا ہے اپنی نیکیوں کو چھپا کر کرنا۔ انسان اگر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تہجد میں، جب تک وہ 10 کو بتا نہ دے اسے سکون نہیں ملتا۔ کسی کی مدد کی ہے، جب تک بتا نہ دے سکون نہیں ملتا۔ تو یہ اپنے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ انسان کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اس کے لیے اعمال اسے جمع کرنے چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے،
اور یہ لمحے بھر میں یہ سارا ٹائم گزر جائے گا۔ انسان جب آخرت میں جائے گا تو یہی کہے گا کہ بھائی اتنا ٹائم تھا کہ بس ایک لمحہ، ایک گھر کے دو دروازے، ایک سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا، اتنا ہی ٹائم وہ وہاں پر بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں خالص نیکیاں کرنے کی، اللہ کے لیے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔